السلام علیکم۔ آج 8 فروری ہے اور پیر کا دن ہے۔ آج ہم لوگوں نے اپنا اردو کا نیو چیپٹر سٹارٹ کرنا ہے، اپنی مدد آپ۔ ہمارے چیپٹر کا نام ہے، ہمارے سبق کا نام ہے اپنی مدد آپ۔ تو چلیے آج ہم اپنے پیج نمبر 21 کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک مرغی نے گیہوں کے کھیت میں انڈے دیے۔ فصل خوب گھنی تھی اور مرغی بہت اطمینان سے 21 دن انڈے سیتی رہی۔ پورے 21 دن کے بعد انڈوں میں سے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے چوزے نکل آئے۔ مرغی اپنے نرم نرم چوزوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی۔ چوزے بھی اپنی ماں کے ارد گرد چوں چوں کرتے رہتے اور اس کے پروں میں چھپنے کی کوشش کرتے۔ ایک روز جب مرغی دانے دنکے کی تلاش میں جانے لگی تو اس نے اپنے چوزوں سے کہا، ننھے چوزوں، اگر کھیت کا مالک یا اس کے گھر والے آئیں تو ان کی باتیں غور سے سن کر مجھے بتانا کہ وہ کیا باتیں کر رہے تھے۔ اس کے جانے کے بعد کھیت کا مالک آیا اور اپنے بیٹے سے بولا، میں سمجھتا ہوں کہ گیہوں پک کر تیار ہے۔ کل صبح صبح اپنے دوستوں کے پاس جاؤ اور انہیں کہو کہ کھیت کاٹنے آ جائیں۔ جب مرغی واپس آئی تو چوزے پر پھیلا کر چوں چوں کرتے تیزی سے اس کے ارد گرد پھرنے لگے اور جو سنا تھا وہ کہہ سنایا اور بولے، اماں ہمیں جلدی سے یہاں سے لے چلو۔ مرغی نے کہا، پیارے بچوں فکر مت کرو۔ یہ تو تھی ہمارے پیج نمبر 21 کی ریڈنگ۔ اب ہم پیج نمبر 22 پہ چلتے ہیں۔ تو بچوں یہ پیج نمبر 22 ہے۔ جس شخص کو اپنا کام کرنے کے لیے دوسروں کا سہارا چاہیے اس کا کام نہیں ہوتا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ کھیت کل نہیں کٹے گا۔ دوسرے دن مرغی پھر چلی گئی اور چلتے ہوئے چوزوں سے کہتی گئی، اچھے بچوں، کھیت کے مالک کی باتیں غور سے سن کر مجھے بتانا۔ کچھ دیر کے بعد کھیت کا مالک آیا اور بہت دیر تک بیٹے کے دوستوں کا انتظار کا راستہ دیکھتا رہا، لیکن وہاں کوئی بھی نہ آیا۔ جب دھوپ تیز ہو گئی تو اپنے بیٹے سے بولا، تمہارے دوستوں کا کوئی بھروسہ نہیں، بہتر ہے کہ کل اپنے تمام رشتہ داروں کو بلوایا جائے تاکہ فصل کاٹی جا سکے۔ یہ سن کر چوزے سہم گئے اور جیسے ہی مرغی واپس آئی تو چوں چوں کرتے اچھلنے لگے اور ساری بات بتا دی۔ یہ سن کر مرغی بولی، تم پریشان مت ہو، ایسا کچھ ہونے والا نہیں۔ رات ہوئی تو چوزے اپنی ماں کے گرم گرم پروں میں گھس گئے۔ اگلے دن جب مرغی چوزوں کو چھوڑ کر جانے لگی تو چوزے خود ہی بولے، اماں ہم کھیت کے مالک کی باتیں سنیں؟ ہاں، بہت غور سے، اور مجھے بتانا۔ مرغی نے ان کو بولا، ٹھیک ہے نا۔ کچھ دیر کے بعد کھیت کا مالک وہاں پہنچ گیا اور بہت دیر تک رشتہ داروں کا انتظار کرتا رہا، لیکن ان کا دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا۔ جب دھوپ تیز ہو گئی تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا لگتا ہے کوئی آنے والا نہیں، تم ایسے کرو کہ 2 درانتیاں تیز کروا کر تیار کر رکھو، کل ہم اپنا کھیت خود ہی کاٹیں گے۔ یہ سن کر چوزے بہت ڈرے اور جیسے ہی ان کی ماں آئی تو پر پھیلا کر چوں چوں کرنے لگے۔ تو یہ ہے پیج نمبر 22 کی ریڈنگ۔ اب ہم پیج نمبر 23 پہ چلتے ہیں۔ پیج نمبر 23، اور سارا ماجرا ماں کو کہہ سنایا۔ یہ باتیں سن کر مرغی بولی، ہاں بچوں، اب ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ کھیت اب کل ضرور کٹ جائے گا۔ جو آدمی اپنا کام آپ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے وہ کام ضرور انجام پاتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اسی وقت اپنے بچوں کو وہاں سے لے کر دوسری جگہ چلی گئی۔ دوسرے دن صبح ہی کھیت کا مالک آیا اور اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر کھیت کاٹنے لگا۔ انہیں کام کرتا دیکھ کر ان کے کچھ دوست اور رشتہ دار بھی ان کی مدد کو پہنچ گئے۔ شام تک سب نے مل کر سارا کھیت کاٹ ڈالا۔ مرغی تو پہلے ہی وہاں سے اپنے بچوں کو لے کر جا چکی تھی۔ اسٹوڈنٹس، یہ تو تھی آج کی ہمارے سبق کی ریڈنگ۔ اب آپ لوگوں نے گھر سے سب بچوں نے یہ ریڈنگ کر کے لانی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔